السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی اردو کی کلاس میں سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور کچھ نیا اور مزیدار سیکھنے کے لیے ایک دم تیار ہوں گے۔ تو چلیں، اپنا آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں کچھ آسان سے سوال پوچھتی ہوں۔ ذرا سوچ کر بتائیے، ہم سب کو اس پوری دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اور اس نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں؟ شاباش، اسے نعت کہتے ہیں۔ تو آج ہم مل کر اپنی کتاب سے ایک بہت ہی پیاری نعت پڑھیں گے اور اس کا مطلب بھی سمجھیں گے۔ یہ نعت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیاری پیاری خوبیوں کے بارے میں ہے نا کہ سن کر دل خوش ہو جائے گا۔ اچھا بچوں، نعت کا مطلب سمجھنے سے بھی پہلے پتہ کیا ضروری ہے؟ یہ کہ ہم اس کے الفاظ کی خوبصورتی کو محسوس کریں۔ تو آئیے پہلے میں یہ پوری نعت پڑھوں گی اور سب نے بہت بہت غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ تو کیسی لگی آپ سب کو یہ نعت؟ بہت پیاری ہے نا؟ اب ہم ایک ایک کر کے آرام آرام سے اس نعت میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت عادتیں بتائی گئی ہیں ان کو سمجھیں گے۔ چلیں اس مصرے کو دیکھتے ہیں۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سلام بھیجتے ہیں اس پیاری ہستی پر جن کا بستر سونے کی جگہ ایک پرانی سی ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی۔ اس سے ہمیں سادگی کا کتنا بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ سوچیں، ان کا بستر کھجور کے پتوں سے بنی ایک معمولی سی چٹائی تھی۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں مہنگی چیزوں کا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اگر ہمارے پاس کچھ کھلونے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ خوش رہنا چاہیے، نہ کہ ہر وقت نئے اور مہنگے کھلونوں کے لیے ضد کرنی چاہیے۔ اب یہ مصرع سنیے، کتنا خوبصورت ہے۔ سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، یعنی سلام ہو اس ہستی پر جو خود تو بھوکے رہ جاتے تھے لیکن دوسروں کا پیٹ ضرور بھرتے تھے۔ اس سے ہمیں ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا پہلے سوچتے تھے۔ وہ بے سہاروں کی مدد کرتے تھے، جسے ہم نے نعت میں کیا پڑھا؟ دستگیری۔ جی ہاں، وہ اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ بانٹ لیتے تھے، بھلے ان کے اپنے لیے بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال یہ ہے کہ جیسے اسکول میں اگر کوئی دوست لنچ لانا بھول جائے تو ہم اپنا لنچ اس کے ساتھ شیئر کر لیں، یہ بھی تو ہمدردی ہے نا؟ اور یہ شعر تو بہت ہی خاص ہے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، یعنی سلام ہو اس نبی پر جو ساری دنیاوں کے لیے، ہر چیز کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر چیز کے لیے تھی۔ انہوں نے ہمیں جانوروں سے، پودوں سے اور تمام انسانوں سے سب سے پیار اور نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ ان کی پوری زندگی ہی محبت اور رحمت کا پیغام ہے۔ بہت خوب۔ اب جب ہم نے نعت کے کچھ شعروں کا مطلب سمجھ لیا ہے تو کیوں نہ کچھ نئے الفاظ بھی سیکھے جائیں۔ پتہ ہے، جب ہم نئے الفاظ سیکھتے ہیں تو ہماری اردو اور بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے دستگیری۔ میرے ساتھ دہرائیے، دستگیری۔
शाबाश! इसका मतलब है किसी मजबूर या बेसहारा इंसान की मदद करना, उसका हाथ थामना। अगला लफ्ज है बोरिया। बोलिए, बोरिया। बोरिया का मतलब है सूखी घास या पत्तों से बनी हुई चटाई। जैसा कि हमने नात में पढ़ा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर एक बोरिया था। और तीसरा लफ्ज है फकीरी। फकीरी का मतलब है जानबूझकर एक सादा सी जिंदगी गुजारना और दुनिया की दौलत की परवाह न करना, भले ही इंसान एक बादशाह ही क्यों ना हो। शाबाश बच्चों, सब बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो अब एक छोटा सा मुकाबला हो जाए। मैं कुछ सवाल पूछूंगी और देखते हैं कि किसने सबक को सबसे ज्यादा गौर से सुना है। तैयार हैं सब? तो पहला सवाल है, नात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए रातों को रोते थे? सोचें सोचें। बिल्कुल सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए, यानी हम सब के लिए, रातों को रो रो कर दुआएं किया करते थे। अच्छा जी, तो दूसरा सवाल, अभी अभी हमने ये लफ्ज़ सीखा है, दस्तगीरी करने का क्या मतलब है? जल्दी से बताइए। बहुत खूब। दस्तगीरी का मतलब है बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। ये कितनी प्यारी बात है ना? और आखिरी सवाल, इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के बारे में क्या बताया गया है? कैसा था वो बिस्तर? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। नात में बताया गया है कि आपका बिस्तर एक सादा और टूटी हुई चटाई यानी टूटा बोरिया था। इससे आपकी सादगी का पता चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्यारी सी नात से हमने सिर्फ नए अल्फाज ही नहीं सीखे, बल्कि जिंदगी गुजारने के बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके भी सीखे हैं। आज के सबक से हम 3 बहुत अहम बातें सीखकर अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। पहली, सादगी अपनाएं। दूसरी, हमेशा दूसरों की मदद करें। और तीसरी, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, सब के लिए रहमत और मोहब्बत का जरिया बने। तो अब जाते जाते सब अपने दिल में ये ज़रूर सोचें कि आज आप उनमें से कौन सी एक अच्छी आदत पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इस नात को घर जाकर ज़रूर दोहराइएगा और जो कुछ सीखा है वो अपने अम्मी अब्बू और बहन भाइयों को भी ज़रूर बताइएगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।